آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کے والد صاحب کی آپ کو سپورٹ رہی ماشاءاللہ ہر طرح سے، ابھی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سن 2010-11 میں پاکستان سے نکلا، اور نکلنے کے بعد میں ملیشیا میں مقیم ہو گیا۔ ملیشیا کے اندر جو میرا وقت گزرا، اس دوران میرے والد صاحب کی بھی مجھے سپورٹ حاصل تھی، اور جو میرے تعلیمی اخراجات تھے وہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ ادا کرتا تھا جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ میں اپنے طور پہ ادارے میں خدمات بھی انجام دیتا تھا ایز اے ڈائریکٹر آف ریسرچ اینڈ ایجوکیشن کے۔ اس کے لیے کبھی میں نے ان 8 سالوں میں کوئی معاوضہ ادارے سے نہیں لیا۔ ٹھیک ہے۔ اس دوران جو میرا گزر بسر ہے وہ جس طرح میں نے عرض کیا والد صاحب کے تھرو ہوتا تھا، یا ایک خدمت جس پر مجھے غامدی صاحب نے مامور کیا، وہ حدیث کی تحقیق کی خدمت تھی۔ اس کے لیے ایک مشاعرہ مقرر کر دیا گیا جس سے میں ملیشیا میں اپنی زندگی گزارتا تھا۔ جس وقت امریکہ میں ہم نے منتقلی کا فیصلہ کیا تو امریکہ میں آنے کے لیے یہ ناگزیر شرط ہے کہ کوئی ادارہ آپ کو یہاں لانا چاہتا ہے۔ ہمارا یہاں پہ ادارہ رجسٹرڈ تھا، اور میں اپنے حلقے میں یا اپنی فکر کے اندر اپنی ایک حیثیت کو منوا چکا تھا، تو ان کی خواہش تھی کہ میں یہاں پر آؤں اور غامدی صاحب کے ساتھ منتقل ہوں، اور یہاں پر جو میرے دینی پروجیکٹس ہیں ان کو میں پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اس کے لیے امریکہ کا جو نظام ہے وہ اس قدر میرٹ پہ مبنی ہے کہ کوئی شخص یہاں پہ کوئی دینی ادارہ ہو یا غیر دینی ادارہ ایک پروسیس سے گزرے بغیر نہیں آ سکتا۔ وہ پروسیس یہ ہے کہ یہاں کے ادارے کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں ایک شخص کی ضرورت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیتیں، یہ تعلیمی قابلیت، یہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک پورا ڈپارٹمنٹ آف لیبر ہوتا ہے جو اس میں جمع کراتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ لازم کرتا ہے کہ یہ 2-3 مہینے تک پورے امریکہ میں اس کے اشتہارات جائیں گے، اور میرٹ پر آپ فیصلہ کریں گے۔ آپ کو جو کینڈیڈیٹ ملتا ہے اس کو آپ شارٹ لسٹ کریں گے۔ اس شارٹ لسٹ کیے ہوئے شخص کی جو تنخواہ ہے وہ بھی ڈپارٹمنٹ طے کرتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو اس سے کم تنخواہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ اس کی تعلیمی قابلیت ہے۔ ہاں، آپ قابلیت ایک مانگ رہے ہیں نا، اس میں ڈگریاں لیتے ہیں، وہ ڈگریوں کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، پورا پروسیس ہے۔ یہ پورا پروسیس 1.5 سے 2 سال پہ مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جا کر آپ کو امریکہ میں اگر آپ کسی ادارے میں کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ پیڈ جاب ہو تو پھر آپ کو وہ ویزا ملتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہاں آ سکتے ہیں، یا پرمنٹ رہائش ملتی ہے، گرین کارڈ جس کو کہتے ہیں۔ تو میں اس پورے پروسیس سے گزرا، اور گزرنے کے بعد اس وقت جو میرے اخراجات ہیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سیلری بیسڈ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں کا جو ادارہ ہے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ چلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ امریکہ کی جو بڑی کمپنیز ہیں جس طرح امیزون ہے، گوگل ہے، اس میں کام کرنے والے پاکستانی ہیں جو والنٹیرلی اس ادارے کو چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ اپنے طور پر پورا ایک نظم بنایا ہوا ہے، بائی لاز ہیں، نظام ہے، اس میں ہمارا سرے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ اوپن اصول کے اوپر جس طریقے سے دنیا میں کام ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ایک پروجیکٹ کے طور پہ میں اس وقت چونکہ یہاں پہ بہت ساری خدمات انجام دے رہا ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں یہاں پر پروجیکٹس کا، پروگرامز کا۔ ہمارے یہاں پر کوئی اس وقت 35 کے قریب پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور ایک ٹیم ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ خود میری اپنی علمی فکری سرگرمیاں ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام ہے، تو انہوں نے مجھے معاشی فراغت دی ہوئی ہے، اور ان اصولوں پر دی ہوئی ہے جو اصول امریکہ کے قاعدے اور عرف کے مطابق ہیں۔ اور ادارے کے جو مالیات ہوتے ہیں وہ سب کے سب یہاں پر، آپ امریکہ میں، امریکہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پر اس طرح کی چیزوں میں اتنی سختی ہے کہ کوئی نان پروفٹ ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ یہاں پر کوئی شخص آ کر، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ مولوی صاحب کو لینڈ کروزر دے کے چلا گیا اور آپ کی جیب میں، اس کا تصور بھی نہیں ہے، ہر چیز تصور ہے، پھر آپ کو فائل کرنا پڑتا ہے ہر چیز، آپ کے اخراجات، ایک سال آپ کو فائل، گورنمنٹ اس کو، اور خاص طور پہ مسلمان آرگنائزیشن ہو تو وہ اتنی فول پروف ہوتی ہے کہ اس میں کوئی رائے تنکے کا وہ نہیں کر سکتا۔ اور مالیات کا نظام ہمارے اداروں میں جب سے غامدی صاحب نے بنایا ہے یہ جمہوری طرز پہ چلتا ہے، یہ محتمم کے دستخط پہ نہیں چلتا۔ یعنی میں اس ادارے میں ایک پانی کی بوتل بھی خریدنے کا مجاز نہیں ہو سسٹم کے بغیر، یعنی بورڈ کے تھرو اپروول ہوگی، جو بھی اپروول ہے، ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، جو کوئی ڈونیشن دینا چاہتا ہے وہ ڈونیشن ان کو دیتا ہے، وہ اس کے نتیجے میں اس کو ٹیکس ایگزمپشن ملتی ہے، وہ ایک پروسیس سے ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو چونکہ دنیا کے لیے مذہبی لوگوں کا بالعموم یہ طریقہ ان کے لیے عدم واقفیت کا ہوتا ہے، تو وہ عام طور پہ کسی نوجوان کو خوشحال دیکھیں تو وہ عام طور پہ تصور کرتے ہیں کہ دین کے نام پر یہ ہو رہا ہے اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر اختصاص کی فیلڈز ہوتی ہیں، اس کو ہمیں فخر سے بیان کرنا چاہیے، آگے بڑھ کے بیان کرنا چاہیے۔ بھئی آپ ایک اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، سوسائٹی کی خدمت، اچھے سائنسدان بننا چاہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ریاستیں ذمہ داری لیتی تھی، کریٹو لوگ ہوتے ہیں۔ اب اگر میں مثال کے طور پہ باہر نکل کے 5 گھنٹے اوبر چلاؤں، 4 گھنٹے کسی اسٹور میں کروں تو یہ اختصاص کی تعلیم کے کام کیسے کریں گے؟ تو سوسائٹی آگے بڑھتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ سوسائٹی کا وہ سارا کا سارا کام شفاف ہو، ہاں سسٹمیٹک ہو، تو پھر سسٹمیٹک ہو، شفاف ہو۔ اس پہ اگر کسی کو کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ سوال لے کر آئے،
ہمارے معاشروں کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے اس وقت مسلمانوں کی زبان، وہ ہے بدگمانی. آپ کو کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کسی بھی ادارے کے بارے میں، میں تو علماء کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گاندھی صاحب کے پاس ایک بڑے بیوروکریٹ آئے پاکستان سے، تو انہوں نے کوئی بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے ایک دم سے کوئی جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ مولوی جی جو ہمارے چندے پہ پل رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو غصہ آ گیا، عام طور پہ نہیں آتا. انہوں نے کہا آپ نے کیا بات کی، یعنی وہ چندے پہ پل رہے ہوتے ہیں تو آپ کس پہ پل رہے ہیں؟ اس ٹیکس کے پیسے پہ جو جبرن میری جیب سے لے لیا جاتا ہے، تو اس پہ تو شرم نہیں آتی. تو بھائی چندہ دینا، ڈونیٹ کرنا، یہ سوسائٹی کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے. وہ چندے کا استعمال غلط ہو، اس کی بنیاد پہ غلط فکر بنے، اس کی بنیاد پہ غبن کرے، اس پہ اعتراض ہونا چاہیے. اعتراض ہونا چاہیے بالکل. آپ کی سوسائٹی کی یہ روح اور زندگی ہے کہ سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرے ان معاملات کے لیے جس طرح آپ کے جسمانی امراض کے لیے آپ کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو آپ شوکت خانم کو پیسے دیتے ہیں، کبھی سوال پیدا نہیں ہوتا. آپ طارق جمیل صاحب کی فاؤنڈیشن کو پیسے دیں گے، کبھی سوال پیدا نہیں ہوگا. اسی طرح کی ضرورت مذہبی علماء کی ہے. اور علماء کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ سوسائٹی میں جس وقت آپ دین پریزنٹ کرتے ہیں، اگر آپ سوسائٹی کے بہترین دماغوں کو معاشی فراغت دے کے اس طرف نہیں لے کر آئیں گے تو جو لاٹ آپ کے پاس آئے گی وہ پھر دین کا مذاق بن کے سوسائٹی میں کھڑی ہو جائے گی. ورنہ آپ دیکھیے جدید دنیا کے جو پڑھے لکھے، کیا ہم لوگوں کے لیے، یا ویسے جو عام طور پہ دنیا کے جدید یا پڑھے لکھے ذہن ہوتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے معاش کو مسئلہ نہیں ہوتی اگر باہر نکال کے کمانا چاہیں. 10,000 امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ متوجہ کرنا چاہیں تو میری یہ کوشش ہے اس ادارے میں، جب سے میں آیا ہوں میں نے شعوری کوشش کے تحت یہ انتظام کیا ہے کہ جتنے جدید پڑھے لکھے اور پس منظر کے لحاظ سے علمی رسوخ رکھنے والے مذہبی لوگ ہیں، ان کو سوسائٹی میں وہ بہترین مقام ملے جو کسی بھی شعبے کے ایک شخص کو ملتا ہے. وہ معاشی طور پہ خود کفیل ہوں، وہ اچھی گاڑیوں میں جائیں، ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں، ان کے پاس ہیلتھ انشورنسز ہوں، ان کی دنیا میں نئی کمیونٹی کے ساتھ تعارف ہو، وہ انٹرنیشنل ٹریول کریں، وہ اچھے ہوٹلوں میں رہیں، باوقار انداز میں دنیا میں. آپ اس کو جب سسٹم میں لے کر آئیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور شانہ ہو رہے ہیں، اور سسٹم سے نکالیں تو کہتے ہیں تو لوٹ کے کھائیں گے. تو پھر کہاں جائیں؟ بالکل یہ بات میں اکثر کرتا رہتا ہوں اس میں کہ علماء کے بارے میں یہ جو باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جو آپ کے اختلاف ہے، جو سسٹم کا اختلاف ہے کہ چندے آتے ہیں تو وہ جاتے کہاں ہیں، پوچھنے والا کون ہوتا ہے، وہ اختلاف بالکل برقرار ہے، لیکن اس کے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا. اب جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب کی آپ نے بات کی، ان کی فاؤنڈیشن بھی ہے ابھی، تو پراپر ایک سسٹم ہے، لوگ دے رہے ہیں، ڈونیٹ کریں، تو ایک ماشاءاللہ بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے.